وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے بابا کو میرا پرپوزل دینے کی؟ بولتے کیوں نہیں؟ چپ کیوں ہیں آپ؟ مجھ سے شادی کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ بتائیے، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ علیزے کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ ارحم افریدی کے کلائنٹس کی موجودگی سے بھی بالکل بے پرواہ ہو چکی تھی۔ کان کھول کر سن لیں، مجھے آپ جیسے انسان سے شادی نہیں کرنی۔ آپ جیسے مولوی ٹائپ انسان سے مجھے سب سمجھ آ رہی ہے۔ مجھے قید کرنا آپ کی کوئی شاید بہت بڑی سازش ہے، اور اس بار آپ نے میرے بابا کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ وہ آپے سے باہر ہوتی اس بار ارحم کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ ارحم نے اپنی جگہ پر جمے رہ کر اس کا یہ وار سہا، مگر علیزے کا غصہ تھا نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ارحم کے سینے پر دونوں ہاتھ مارے اور پاگلوں کی طرح چلائی، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ چپ کیوں ہیں آپ؟ سانپ سونگ گیا ہے کیا آپ کو؟ ارحم نے علیزے کو مزید تماشا بننے سے روکنے کے لیے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی مگر تکلیف دہ نہیں۔ ارحم نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں جلال تھا، مگر اس نے دل ہی دل میں طاؤس پڑھ کر اپنے ابھرتے ہوئے غصے کو پتال میں دھکیل دیا۔ پھر اس نے نرمی سے علیزے کے بازو چھوڑے، پاس پڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور چیئر پر بیٹھ کر بڑے اطمینان سے پانی کو گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارنے لگا۔ علیزے غصے سے تل ملاتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارحم بھی اس پر چلائے، مگر اس کا یہ سکون اسے مزید جلا رہا تھا۔ آپی، پلیز چلیں یہاں سے۔ منہا نے روحانسی ہو کر علیزے کا ہاتھ کھینچا۔ ہرگز نہیں جاؤں گی میں منہا۔ دیکھ رہی ہو اپنے اس ماموں کو کس اطمینان سے پانی پی رہا ہے، جیسے اسے کسی چیز کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہو۔ مطلب میں یہاں کھڑی سوال کر رہی ہوں اور یہ اتنے پرسکون ہو کر پانی پی رہے ہیں؟ علیزے نے تب کر جواب دیا۔ ارحم نے پانی کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھا اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کھڑا ہو گیا۔ اس نے علیزے کو نظر انداز کرتے ہوئے منہا کی طرف دیکھا۔ بچہ، آپ اپنی اس پیاری آپی کو لے کر میرے پرائیویٹ روم میں جائیں اور وہاں میرا انتظار کریں۔ میں ابھی ابھی کلائنٹ سے معذرت کر کے یہ میٹنگ ختم کر کے آپ سے آ کر ملتا ہوں۔ ارحم نے انتہائی شفقت سے اس کے رخسار کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے سوال کا جواب چاہیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ علیزے نے رستہ روکا۔ ارحم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی گہری سنجیدہ آنکھیں علیزے کے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ مائی ڈیئر علیزے، آپ کے ہر سوال کا جواب میں بہت اطمینان سے آ کر دوں گا، اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے غصہ دلا دیں گے تو آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہو، میں اتنی جلدی ہائپر نہیں ہوتا، اور اب تو میں نے سنت نبوی کے مطابق تعوذ بھی پڑھ لیا ہے، پانی بھی پی لیا ہے اور کھڑے سے بیٹھ بھی گیا ہوں، تو پھر میرا غصہ خود بخود بیٹھ گیا۔ اب جاؤ، میں آ کر بات کرتا ہوں، میں یہاں آپ کے ٹیز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ جتنا پرسکون تھا، علیزے کا دل اتنا ہی سلگ رہا تھا۔ وہ غصے سے اپنے پیر پٹکتے ہوئے باہر پرائیویٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ارحم کا یہی اطمینان تو سب سے زیادہ چڑھاتا تھا۔ وہ اس کے سامنے جتنی بدتمیزی کرتی تھی، وہ جواب میں اتنا ہی میٹھا اور پرسکون ہو جاتا تھا، جو علیزے کو جلتے ہوئے توے پر بٹھانے کے مترادف تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ علیزے آگ تھی تو ارحم آفریدی ایک ایسا پانی تھا جو کتنا ہی کھولتا ہوا کیوں نہ ہو، آگ کو بجھانے کا ہنر جانتا تھا۔ ارحم دراصل اس کی اسٹیپ موم انیسے کا بیٹا تھا۔ انیسے کو آدم سے محبت تھی، مگر آدم نے اس کے بہت زیادہ امیر ہونے کی وجہ سے اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی شادی امرین سے ہوئی، مگر امرین ایک بچی کو جنم دیتے ہوئے وفات پا گئی، اور اس نے وفات سے قبل انیسے کو آدم سے شادی کرنے کی ریکویسٹ کی۔ پھر انیسے اور آدم کی محبت کی داستان پورا خاندان دیکھنے لگا، اور اسی محبت کی وجہ تھی انیسے کی وہ علیزے کے لیے ممتا۔ اس نے اپنے نام سے ملتا جلتا نہ صرف اس کا نام رکھا بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ اسے محبت آج تک دیتی آئی تھی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ انیس اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ آدم کا بھی خود کا اچھا خاصا کاروبار تھا، مگر انیزے کی فیملی کے نہ صرف اس ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی ہوٹلز تھے، جن کا سی ای او اب ارحم آفریدی تھا، جو اتنا امیر ہونے کے باوجود کافی مذہبی ذہن رکھتا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ ماڈلنگ ضرور کی تھی، مگر پھر ایک تبلیغی جماعت کے وفد سے ملاقات کے بعد اس کا ذہن بدل گیا۔ نرمی اور محبت اس کے اندر پہلے ہی تھی، مگر اس کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی نرم ہو اور با اخلاق ہو گیا، اور اسی وجہ سے وہ آدم کا بھی چہیتا تھا۔ آدم کے لیے وہ اس کے بیٹے جیسا ہی تھا، اور یہ بات 22 سالہ علیزے کو اس سے زیادہ ہی متنفر کرتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کوئی انسان اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ارحم میٹنگ ختم کر کے اپنے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ علیزے وہاں بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی
اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ابھی تک اسی روت پر بیٹھی ہے۔ ارحم کو دیکھتے ہی وہ دوبارہ اس کے سامنے آ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ابھی اور اسی وقت بابا کو فون کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ حکم دینے والے لہجے میں بولی۔ ارحم نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پہ ڈالا۔ اور میں بھلا ایسا کیوں کہوں گا علیزے؟ کیونکہ میں تو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کیا کروں؟ اپنے ڈیڈ کو آپ خود سمجھائیے اور انہیں کہیے کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا اطمینان بھرا لہجہ اسے مزید سلگا گیا۔ بہتر ہوگا کہ آپ خود اس شادی سے انکار کر دیں، کیونکہ میری بات تو بابا مانیں گے نہیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ یاد رکھیے گا رسوائی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ پھر بعد میں مجھے مت کہیے گا کہ میں نے بتایا نہیں تھا۔ علیزے کا لہجہ برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ ارحم کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی نرمی اچانک غائب ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے علیزے کو دیکھا۔ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے علیزے۔ میں اگر خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ سے کچھ بھی بولیں گی۔ ہم اطمینان سے بیٹھ کر بھی اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں۔ آپ بس اپنے بابا سے جا کر اتنا کہہ دیجئے کہ آپ اس ماڈلنگ کی چمک دمک والی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہیں۔ ان کی ہر بات مانیں گی۔ وہ خود اپنا یہ شادی کا ڈیسیژن واپس لے لیں گے۔ میں نے آپ کے بابا سے خود نہیں کہا تھا کہ وہ میری شادی آپ سے کروائیں۔ انہوں نے خود یہ سب سجیسٹ کیا ہے اور یہ بھاری ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی ہے کہ میں آپ کو سدھاروں، جبکہ اب آپ کی حالت دیکھ کر مجھے خود لگ رہا ہے کہ یہ کام بالکل امپاسبل ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، بالکل ٹھیک سوچا آپ نے، میں واقعی امپاسبل ہوں اور یہ بات آپ کو بہت جلد معلوم چل جائے گی۔ اور جہاں تک بات ہے ماڈلنگ کی تو میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں پکی کر لیں۔ آپ اس فیصلے پر بہت پچھتائیں گے ارحم صاحب۔ نکاح کے وقت قبول ہے کہنے کے کچھ ہی پل بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے میری محبت نہیں بلکہ میری نفرت خرید کر کتنا بڑا رسک لے لیا ہے۔ علیزے نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ارحم صوفے سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ وہی دلکش اور قاتل مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ آپ کی وہ نفرت بھی مجھے دل و جان سے قبول ہے علیزے۔ بس آپ میرے سامنے رہ کر اپنی اس نفرت کا اظہار کرتی رہیے گا اور پھر دیکھیے گا میں کتنی جلدی اپنی محبت سے آپ کی اس نفرت کو بدل دوں گا۔ اس نے علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزے نے تب کر اسے دیکھا۔ اس کا یہ چیلنج جیسے اس کے دل پر لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں موجود منہا نے گھبرا کر ارحم کو دیکھا۔ ماموں، یار آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے ہی غصے کے مارے خطرناک بارود پر بیٹھی تھی اور اوپر سے آپ نے اپنی باتوں سے تیلی لگا دی۔ میں مانتی ہوں کہ آپ اس سے سچی محبت کرتے ہیں، مگر سمجھے نا یار، اب آپ واقعی بابا کو انکار کرتے۔ آپ نہیں جانتے وہ کتنی ضدی ہے۔ وہ غصے میں واقعی کچھ ایسا ویسا کر سکتی ہے۔ منہا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں کرے گی، ڈونٹ وری منہا۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ نکاح کے بعد لڑکیاں اپنا آپ اپنے شوہر کے لیے قربان کر دیتی ہیں، اور پھر تمہارے ماموں ہیں بھی تو اتنے ہینڈسم۔ اس نے آخر میں آنکھ مارتے شرارتی انداز میں کہا تو منہا نے گہرا سانس لیا اور افسوس سے سر ہلاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ منہا اپنے ہی دھیان میں گم ارحم اور علیزی کی باتوں کو سوچتی ہوئی ہوٹل کے کوریڈور میں آگے بڑھ رہی تھی۔ کوریڈور کی دیواروں پر لگی پینٹنگز اور مدھم لائٹس اس ماحول کو کافی پرسکون بنا رہی تھیں۔ وہ ابھی ایک موڑ مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے تیز قدموں سے آتے ہوئے عاشر سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی۔ منہا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور توازن بگڑنے کی وجہ سے وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سخت فرش پر گرتی، عاشر نے کمال وسطی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کو محفوظ حصار میں تھام لیا۔ پل بھر کے لیے جیسے پورا جہان تھم گیا۔ کوریڈور کی فضا میں صرف ان دونوں کی تیز ہوتی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ آج وہ کتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ عاشر اس کے ماموں کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا اور ان کے ہوٹل کا بیسٹ شیف بھی، جس سے کچھ 2 مہینے پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی، مگر وہ پہلی ہی ملاقات میں اس گندمی رنگت کے حامل شخص کے اسیر ہو گئی تھی، کیونکہ اس شخص نے ارحم آفریدی کے کہنے پر اس کے لیے ایک بیسٹ کیک تیار کیا تھا اور وہ اپنے اخلاق سے اس کے دل میں بس گیا تھا۔ اور دوسری طرف عاشر کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھا، مگر دونوں ہی شرمیلی تھے، جب ملتے بات ہی نہ کر پاتے۔ منہا نے اپنی سختی سے بند آنکھیں آہستہ سے کھولی تو اس کا چہرہ عاشر کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ عاشر نے جب منہا کی معصوم ہرنی سی آنکھوں میں دیکھا تو اس کے اپنے دل کی دھڑکن ایک باغی لہر کی طرح مچ لی۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کی نظروں کے سحر میں کھو کر رہ گئے۔ پھر جیسے ہی عاشر کو اپنی اس پوزیشن کا احساس ہوا، اس کے چہرے پر ایک شرمندگی اور جھجک ابھری۔ اس نے نہایت نرمی اور احترام کے ساتھ منہا کو سیدھا کھڑا کیا اور فوراً
2 قدم پیچھے ہٹ گیا تاکہ وہ کمفرٹیبل محسوس کر سکے۔ منہا کا دل اس وقت اس کے سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کے گورے کندھارے رخسار شرم کے مارے تپنے لگے تھے۔ اس نے حیا کے مارے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ چاہ کر بھی عاشر کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ عاشر نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے جلدی سے گلا کھنکارا۔ "آئی ایم سو سوری۔ آپ آپ ٹھیک ہے مس منہا؟ چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟" عاشر نے نرمی سے استفسار کیا۔ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے چوٹ نہیں آئی"، منہا نے لرزتے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز کی لرزش اس کے دل کی ہلچل کو صاف بیان کر رہی تھی۔ "شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے گرنے سے بچایا ہے"۔ عاشر نے دوبارہ اپنی نظریں اٹھا کر منہا کے اس معصوم اور شرم سے جھکے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل کے کسی نہاں خانے میں منہا کے لیے ایک گہرا اور پاکیزہ جذبہ سر اٹھانے لگا تھا، مگر اس کے اور اپنے کلاس ڈفرنس کو یاد کر کے دوبارہ اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت اور سحر انگیز خاموشی چھا گئی تھی، جہاں الفاظ ختم ہو چکے تھے اور صرف خاموشی بول رہی تھی۔ مجھے مجھے کچن میں جانا ہے۔ سر ارحم نے کچھ گائیڈ لائنز دی تھیں ان کے گیسٹ کے لیے، سو آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی۔ عاشر نے اس سحر کو توڑتے ہوئے کہا۔ جی 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 بالکل، آپ جائیں، منہا نے جلدی سے کہا تو وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنا ہی لگا تھا کہ ایک دم سے منہا نے اسے پکارا۔ آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ منہا نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یا شیور، اس نے کہتے ہوئے اپنا موبائل نمبر لکھوایا اور پھر کچن کی جانب بڑھ گئے۔ اس کے اوجھل ہو جانے تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی شرمگی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ آج ارحم اور علیزے کا نکاح تھا۔ عباس منزل کا لان جادوئی نگری کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف روشنیوں اور کہکوں کا شور تھا اور ساتھ فضا میں پھیلی گلابوں کی خوشبو، مگر اس تمام چمک دمک کے بیچ اندر کمرے میں علیزے کے پاس کھڑی منہا کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ وجہ علیزے کا ضرورت سے زیادہ پرسکون ہونا تھا۔ علیزے آئینے کے سامنے سرخ جوڑے میں ملبوس گہرے میک اپ کے ساتھ اس قدر ریلیکس بیٹھی تھی جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، بلکہ یہ سب کچھ اس کی اپنی مرضی اور پسند سے ہو رہا ہو۔ منہا بار بار اس کا چہرہ دیکھتی اور اس کے دل کی تشویش بڑھ جاتی۔ وہ علیزے کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علیزے جب اس قدر خاموش اور پرسکون ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہمیشہ ایک ایسا خوفناک طوفان چھپا ہوتا ہے جو سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے، مگر وہ طوفان کیا تھا اس بات سے ابھی عباس منزل کا کوئی بھی فرد واقف نہیں تھا۔ پھر وہ اسے تھام کر باہر لے آئیں اور ارحم کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں نگاہ خواں کی آواز گونجی۔ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا اور علیزے نے انتہائی سکون سے قبول ہے کہہ دیا۔ علیزے اور ارحم کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد منہا رسم کے مطابق اسے لے کر اوپر اندرونی کمرے کی طرف جانے لگے، مگر جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچی علیزے نے اچانک اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور لڑکھڑائی۔ منہا، مجھے بہت تیز چکر آ رہے ہیں، مجھ سے اوپر نہیں جایا جا رہا، اس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ منہا گھبرا گئی۔ آپی، آپ یہاں بابا ماما کے کمرے میں چلیں۔ نہیں منو، مجھے گیسٹ روم لے چلو، میرے اندر چلنے کی بالکل ہمت نہیں ہے، وہ نکاہت سے بولی۔ وہ علیزے کو سہارا دے کر پاس سے موجود گیسٹ روم میں لے آئی۔ علیزے نے بستر پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ منہا نے اس کے ماتھے کو چھوا اور بولی، آپ آرام کریں، میں جلدی سے آپ کے لیے کچن سے تازہ جوس لے کر آتی ہوں۔ کچھ 10 منٹ بعد منہا جوس لے کر واپس آئی، مگر جیسے اس نے گیسٹ روم کا دروازہ کھولا اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ بستر بالکل خالی تھا۔ آپی، منہا نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے سوچا شاید وہ واش روم میں ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھولا مگر وہ بھی اندر سے خالی تھا۔ منہا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ گھبراہٹ میں جیسی اس کی نظر گیسٹ روم کے پچھلے دروازے پر پڑی جو سیدھا لان کی پچھلے سمت پر کھلتا تھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دروازہ پورا کھلا ہوا تھا اور باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ منہا کے ذہن میں بجلی کی ماں نے سوچ گوندی۔ علیزے گھر سے بھاگ چکی تھی۔ منہا حواس باختہ ہو کر تیزی سے کمرے سے باہر لپکی، جو وہ ہامتے ہوئی لاؤنج میں پہنچی جہاں خواتین کے بیچ اور نیزے بیٹھی مہمانوں سے بات چیت کر رہی تھیں۔ منہا نے کس طرح خود کو سنبھالا اور جلدی سے جا کر انیزے کے کان میں یہ لرزہ خیز بات ڈال دی۔ انیزے کا رنگ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس نے اشارے سے آدم کو بلایا اور کچھ ہی دیر میں وہ سب کے سب مہمانوں کی نظروں سے بچتے ہوئے گیسٹ روم میں جمع ہو چکے تھے۔ اگر اسے بھاگنا ہی تھا تو وہ شادی سے پہلے ہی بھاگ جاتی۔ اس طرح نکاح کے فوراً بعد بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے وہ اندر عباس منزل کے کسی دوسرے حصے میں گئی ہو۔ انیزے نے ابھی بھی اپنی ممتا کے تحت اس بات کو جھٹلانا چاہا۔ نہیں مما، وہ اندر کہیں نہیں گئی، وہ مجھے خود جان بوجھ کے یہاں لے آئی تھی۔
اگر اسے اندر ہی جانا تھا تو وہ پہلے ہی چلی جاتی، اور میں تو اسے اندر مین بیڈ روم کی طرف ہی لے کے جا رہی تھی، مگر انہوں نے خود کہا کہ گیسٹ روم میں جانا ہے۔ اس سے چلا نہیں جا رہا۔ ان کا پلان پہلے سے طے تھا مما۔ وہ جانتی تھی کہ گیسٹ روم کے پچھلے دروازے سے نکل کر لان کی پچھلی سائڈ سے باہر جانا سب سے آسان ہے۔ مجھے ذرا سے بھی بھنک ہوتی کہ وہ ایسا کوئی گھنانا پلان بنا رہی ہیں تو میں اسے ایک سیکنڈ کے لیے وکیلا نہ چھوڑتی۔ میں نے روتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آدم کے چہرے پر جلال اتر آیا تھا۔ پچھلی سائڈ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں نا، میں خود ابھی چیک کرواتا ہوں۔ پھر آدم اور ارحم تیزی سے سیکیورٹی روم کی طرف بڑھے۔ وہاں کے انچارج نے جب کچھ منٹ کی پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اسکرین پر الیزے اپنے بھاری اور اسی جوڑے کو سنبھالتے ہوئے پچھلے گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی، جہاں باہر سڑک پر ایک خالی کار پہلے سے سٹارٹ کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کار میں بیٹھے اور گاڑی تیز رفتاری سے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گاڑی کے شیشے اتنے سیاہ تھے کہ اندر موجود ڈرائیور کا پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ اتنی دور تھی کہ کار کا نمبر بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کے جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے مہمانوں سے فارغ ہو جائیں، آدم نے کہا۔ پھر وہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح مہمانوں سے معذرت کر کے انہیں رخصت کر کے اب ستے ہوئے چہروں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے سوچو بچار کر رہے تھے کہ آخر اسے ٹریس کیسے کیا جائے، کیونکہ علیزی اپنا موبائل تک وہیں گیسٹ روم کے بیڈ پر چھوڑ گئی تھی تاکہ اسے ٹریس نہ کیا جا سکے۔ اور ہم نے فوراً اپنے تمام تر سیاسی اور پولیس کے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ شہر کے ہر نکے پر ناکہ بندی کروائی اور ہر جگہ اس کے بارے میں پتہ کروانے کو کہا۔ دوسری طرف آدم بھی اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی سراغ، کوئی کلو نہیں مل رہا تھا۔ ارحم سے اب مزید بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی غیرت اور انا دونوں کو علیزے نے سرعام چیلنج کیا تھا۔ وہ کسی کو کچھ کہے بغیر گاڑی کی چابی اٹھا کر خود ہی گھر سے نکل گیا۔ شہر کے سیکیورٹی کیمروں اور اپنے ذرائع کی مدد سے جس جگہ وہ کالی گاڑی گئی تھی، ارحم وہاں سے پتہ کرتا ہوا کڑی سے کڑی جوڑتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، مگر شہر سے دور ایک سنسان مقام پر جا کر اس کی سفر کو بریک لگ گئی۔ وہاں پر کالی گاڑی لاوارث حالت میں کھڑی ملی، بالکل خالی۔ اس گاڑی سے آگے لیزا کہاں اور کیسے گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی، کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور ہم نے آس پاس کے تمام علاقوں، ہائی ویز اور ہوٹلوں کو چھان مارا، مگر وہ نہیں ملی۔ علیزے نے ارحم کے مان و عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ پھر دن پہ دن اور ہفتے پہ ہفتے گزرنے لگے۔ عباس منزل پر جیسے اداسی کا ایک مہیب سا سناٹا چھا گیا تھا، مگر اصل دھماکہ تو تب ہوا جب ٹھیک 1 ماہ بعد ٹی وی سکرینز پر دنیا کی ایک بڑے فیشن شو کی لائیو کوریج چل رہی تھی۔ اس لائیو فیشن شو میں علیزے کو ریمپ واک کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہ انتہائی پر اعتماد انداز میں مغربی لباس پہنے لائیو ریمپ واک کر رہی تھی، اور سکرین کے نیچے پٹی چل رہی تھی، لائیو فرام دبئی۔ یہ دیکھ کر عباس منزل کا ہر فرد شاکڈ رہ گیا۔ وہ دبئی میں ایک فیشن شو میں تھی۔ آدم کا تو غصے اور شرمندگی سے برا حال تھا۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا تھا، مگر ارحم اس وقت ضبط کی آخر انتہا پر تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی مٹھیاں اس قدر بھنچی ہوئی تھی کہ ناخن گوشت میں دھنس رہے تھے۔ اس نے اس وقت اپنے اسسٹنٹ کو کال کی اور اگلے ہی دن کی دبئی کی پہلی فلائٹ کروائی اور دبئی پہنچ گیا۔ وہاں جاتے ارحم نے اپنے انٹرنیشنل لنکس کا استعمال کر کے علیزے کی تمام انفارمیشن نکلوا لی تھی کہ وہ کس کے ذریعے اور کس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ اگلے دن دبئی پہنچا اور غصے سے تل ملاتا ہوا سیدھا اس 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ علیزے ہوٹل میں نہیں ہے۔ سر، مس علیزے آج رات ایک شپ پارٹی میں گئی ہیں، ہوٹل کے مینیجر نے بتایا۔ یہ سن کر ارحم کا غصہ حدیں پار کر گیا۔ وہ رات کے وقت سمندر کے بیچ غیر مردوں کے ساتھ اس طرح کی پارٹی میں موجود تھی، جس پارٹی میں عورت صرف مرد کی ہوس کا سامان بنتی ہے۔ ارحم جیسے پاگل ہو گیا۔ وہ ہر قیمت پر اسی وقت اس شپ تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر ہوٹل انتظامیہ نے معذرت کر لی کیونکہ شپ بندرگاہ سے کافی دور نکل چکا تھا اور اب وہاں تک پہنچنے کی ہر راہ قانونی طور پر بند ہو چکی تھی۔ مگر ارحم آفریدی کو روکنا اب ناممکن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کی ایک مخصوص پہر اس شپ کا اسٹے سمندر کے ایک خاص پوائنٹ پر ہونا تھا۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے وہیں دبئی میرینا سے ایک انتہائی تیز رفتار پرائیویٹ بوٹ ہائر کی اور اچھلتی لہروں کا سینہ چاک کرتا ہوا اس بڑے بحری جہاز کی جانب روانہ ہو گیا۔ سمندر کے بیچوں بیچ جب وہ بوٹ اس عالیشان روشنیوں سے جگمگاتے شپ کے قریب پہنچی تو ارحم نے ایمرجنسی میں اپنے اثر و رسوخ اور بھاری رقم کا استعمال کر کے وہاں کے سیکیورٹی انچارج سے اس پارٹی کا انٹری کارڈ حاصل کر ہی لیا۔ کچھ ہی دیر بعد ارحم آفریدی بلیک سوٹ میں ملبوس اپنی سلگتی ہوئی آنکھوں اور غصے سے بھڑکتے ہوئے وجود کے ساتھ اب اس وی آئی پی شپ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔
शिप के आलीशान डेक पर हर तरफ वेस्टर्न म्यूजिक की धुन गूंज रही थी और लोग नाच गाने में मस्त थे, मगर लीजी उस सारी सिचुएशन से शदीद बेजार हो रही थी। न जाने क्यों उसे अब ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज़ादी का जो ख्वाब उसने देखा था उसकी हकीकत अब खुलकर सामने आ रही थी। कोई ना कोई नशे में धुत मर्द उसकी कमर में हाथ डालकर खुद ब खुद उसे अपने करीब करने की कोशिश करता तो अलीज़े का ज़मीर झरझरी ले उठता। वो उन गलीज़ नज़रों और हरकतों से इस कदर झंझला गई कि पैर पटकते हुए तेज़ कदमों से कॉरिडोर की तरफ बढ़ी और अपने वीआईपी रूम में चली गई। वो अभी कमरे में आकर बेड पर लेटी ही थी कि अचानक बिना नॉक के दरवाज़ा खुला। अलीज़े ने झटके से मुड़कर देखा तो उसके फैशन शो का प्रोड्यूसर अंदर दाखिल हो रहा था, जिसकी आंखों में अय्याशी चमक रही थी। सर, आप? वो हड़बड़ाकर बेड से उठ बैठी। प्रोड्यूसर ने एक फरेबी मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिला दूं। अलीज़े, तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें इस इंटरनेशनल फैशन शो में ले आया तो मैं जो चाहूँगा वो डिमांड कर सकता हूँ। अलीज़े ने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की और एक्साइटेड मगर लरजते लहजे में बोली, आप बताइए, मुझे नेक्स्ट किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना होगा? मैं तैयार हूँ। नहीं डियर, तब तक अब कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जब तक तुम एक रात मेरे साथ। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर अपना निचला होंठ दबाकर हवसनाक नजरों से उसे देखने लगा। ये सुनते ही अलीज़े का चेहरा लट्ठी की मानंद सफेद पड़ गया। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। वो धाड़ी, फिर वो जैसे उसके पास आया, शराब का एक बदबूदार भभूका उसके नाक से टकराया। अलीज़े का जी मथला उठा। सर प्लीज़, दूर रहिए मुझसे, वो कामते लहजे में चिल्लाई, मगर उस शख्स पर हवस सवार थी। उसने ज़बरदस्ती अलीज़े को जकड़कर बेड पर गिराया और उस पर झुकने लगा। अलीज़े ने अपनी पूरी ताकत समेट कर उसे धक्का दिया और उसकी साइड से निकलकर रोती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी। मगर इससे पहले कि वो हैंडल घुमाती, प्रोड्यूसर ने पीछे से उसकी कमीज को बेदर्दी से खींचा कि उसके आसीन फट गए। उस शख्स ने उसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इस कदर शदीद था कि अलीज़ी चकरा कर गिरी और उसे अपने मुंह में खून का नमकीन जायका महसूस हुआ। उसे बेख्तियार अरहम आफरीदी की बातें याद आईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो शख्स दोबारा उसे जकड़े उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसकी मजबूत उंगलियों के निशान अलीज़े की नाजुक बाजुओं पर नील की सूरत गड़ चुके थे। अलीज़े ने रोते हुए तड़प कर किसी तरह अपना आप छुड़वाया। वो भागकर दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुई और कॉरिडोर में नंगे पांव पागलों की तरह दौड़ी। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। अचानक वो सामने से आते हुए एक चौड़े मजबूत वजूद से पूरी कुव्वत से टकराए। गिरने ही वाली थी कि दो कवि बाजों ने उसे थाम लिया। अलीज़े ने जैसे ही चेहरा उठाकर उस वजूद को देखा, उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फट गई। अरहम, वो आ गया था। वो भी तो उसे याद कर रही थी और वो पहुंच भी गया। जिंदगी में शायद अलीज़े को इतनी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कभी नहीं हुआ था जितना उस वक्त अरहम को अपने सामने देख कर हुआ। वो अपनी सारी नफ़रत, अपनी अना भूल गई। पीछे से वो दरिंदा आ रहा था और आगे उसका सच्चा मुहाफ़िज़, उसका शौहर खड़ा था। वो बिना कुछ सोचे समझे अरहम के गले लग गई और उसके चौड़े सीने में मुँह छुपाकर तड़प-तड़प कर रो दी। अरहम का वजूद उस वक्त उसकी हालत देखकर अनदेखी आग में झुलस रहा था। उसकी सुर्ख़ अंगारा आँखें पीछे से आते हुए उस प्रोड्यूसर पर टिकी हुई थीं, जो लड़खड़ाता उसी तरफ आ रहा था। ए मीन, हटो पीछे, ये मेरी है आज रात के लिए। वो शख्स शराब के नशे में धुत आगे बढ़कर घुराया। ये सुनना था कि अरहम की इज़्ज़त का बंधन भी टूट गया। उसने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को जोर से भींचा और एक जोरदार मुक्का पूरी कुव्वत से उस शख्स की नाक पर मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ आई और वो शख्स फर्श पर जा गिरा। मगर अरहम का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो उस पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा और उससे बेदर्दी से लातों और मुक्कों से मारने लगा, यहाँ तक कि उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। उस दरिंदे को अधमरा छोड़कर अरहम पीछे मुड़ा और उसने अलीज़े की सिसकियां सुनकर एक गहरा सांस लिया। अपना ब्लैक कोट उतारा और नहायत नरमी से अलीज़े के कंधों पर डालकर उसके वजूद को छुपा दिया। फिर बिना कोई लफ्ज़ बोले उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और शिप से बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वो उसे लेकर उसे तेज़ रफ्तार स्पीड बोट पर मौजूद था और बोट रात के अंधेरे में समंदर की लहरों को चीरती हुई वापस दुबई शहर की जानिब जा रही थी। अलीज़े बस गुमसुम से निगाहें नीचे गाड़े अपने लरजते पाँव को देख रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निगाहें उठाकर अरहम के गज़बनाक चेहरे को देख पाती। वो दिल ही दिल में ये सोच कर लर्ज रही थी कि अगर आज अरहम बर वक्त ना पहुंचता तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी होती। पर सच में उसका मुहाफिज ही उसका शौहर था। कुछ ही देर में वो शहर के साहिल पर मौजूद थी, जहाँ गाड़ी में अरहम का मैनेजर पहले से मुंतजर था।
اور ہم نے علیزی کو پیچھے بٹھایا اور خود آگے مینیجر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پورے راستے گاڑی میں خوفناک خاموشی چھائی رہی۔ جلد ہی وہ دبئی کے ایک انتہائی پرتعیش اور 5 اسٹار ہوٹل کے عالیشان کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ کمرہ 2 حصوں میں تقسیم تھا، جسے ڈپلیکس سویٹ کہتے ہیں۔ پیچھے ایک چھوٹا بیڈ، سامنے آرام دہ کرسیاں اور ساتھ ہی ایک جدید شیلف نما اوپن کچن بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی صوفے رکھ کر لیونگ روم بنایا گیا تھا، جیسا کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ کمرے کے کونے سے لکڑی کی خوبصورت سیڑھیاں اوپر کی طرف نکل رہی تھیں، جہاں چڑھتے ہی ایک اور بڑا ماسٹر بیڈ روم بنا ہوا تھا، جس کے سامنے گلاس وال تھی، جہاں سے باہر دبئی کا پورا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ اور ہم نے کمرے میں داخل ہو کر اسپاٹ لہجے میں نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ نیچے کپڑے چینج کر لیں آپ اور یہاں آرام کریں۔ وہ خود بنا رکے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ وہ اوپر کی منزل پر اس شیشے کی وال کے سامنے کھڑا، اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، سرخ انگارہ نگاہوں سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں اب صبح کی پہلی روشنی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اس کی غارت پر جو کہ لکیر علیزے نے کھینچی تھی، اس کا درد صرف وہی جانتا تھا۔ اور نیچے موجود علیزے، وہ صوفے کے پاس فرش پر اپنے گھٹنوں میں سردی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اگر دل ہی دل میں ارحم کے جلال سے ڈری سہمی ہوئی تھی، تو ساتھ ہی شدید پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی ضد نے اسے کس کنارے لا کھڑا کیا تھا۔ دن پوری طرح چڑھ چکا تھا۔ علیزے روتے روتے وہیں کشن کے پاس سکڑ کر لیٹ گئی اور اسی حالت میں اسے نیند آ گئی۔ اس نے ابھی تک اپنے وہ پھٹے ہوئے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ کچھ دیر بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ علیزے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی نگاہ سامنے سیڑھیاں اترتے ہوئے ارحم پر گئی، جب شاور لے کر بالکل فریش سا نیچے اتر رہا تھا۔ ارحم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر اس کو مینیجر علیزے کا وہ سامان لیے کھڑا تھا جو وہ ہوٹل میں چھوڑ آئی تھی۔ ارحم نے سامان اندر رکھا اور علیزے کی طرف دیکھے بغیر اسپاٹ سرد لہجے میں بولا، کپڑے بدل لیں اٹھ کر، میں ناشتہ منگواتا ہوں۔ علیزے نے چپ چاپ سر ہلایا اور کپڑے بدلنے کے لیے واش روم چلے گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر اپنے گیلے بالوں کو سفید ٹاول میں باندھے ہوئے باہر آئے۔ اس کا ذہن ابھی تک معاوف تھا۔ وہ جیسے ہی کچن ایریا کے پاس پہنچے، اوپر کی پورشن کی سیڑھیوں سے اپنے دھیان میں موبائل استعمال کرتے ہوئے نیچے آتے اور ہم سے اس کی زوردار ٹکر ہو گئی۔ علیزے کا توازن بگڑنا اور وہ پیچھے گرنے لگی، مگر ہم نے پھرتی سے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ اس اچانک ٹکر کے باعث وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ ایک دوسرے کی گرم سانسیں ان کے چہروں پر ٹکرا رہی تھیں۔ علیزے کا دل پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبراہٹ میں ارحم کے مضبوط کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے جگڑتے سیدھے ہونے کی کوشش کی، مگر اسی جھٹکے میں جب اس نے اپنا دایاں پاؤں زمین سے ٹکانا چاہا تو پاؤں مڑ گیا، جس کی وجہ سے اس میں ایک شدید تیز درد اٹھا۔ آہ! اس کے منہ سے ایک دردناک کرہ نکلی اور وہ تکلیف کی شدت سے ارحم کے مزید قریب ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا نرم رخسار ارحم کے رخسار سے مس ہو گیا۔ علیزی نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور اپنے گلابی لبوں کو آپس میں پیوست کر کے اپنی کرہ کو دبا لیا، جبکہ ساتھ ہی اس نے اپنا پورا وزن اپنے دوسرے پاؤں پر ڈال دیا۔ ارحم نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس وقت شدید تکلیف کے آثار تھے۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے علیزی کو ایک دم اپنی گود میں اٹھایا، جس سے علیزی کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نما چیخ نکلی۔ وہ گھبرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈالتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ دھیرے سے اسے یوں ہی گود میں لیے ہوئے بیڈ کے پاس آتا، اس پر بٹھاتا اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ اس نے ہلکا سا پاؤں کو ٹویسٹ کیا تو وہ تکلیف سے تڑپ اٹھی، اور اس کی یہ تڑپ پہ ارحم کا دل بھی تڑپ اٹھا تھا۔ پاؤں شاید مڑ گیا آپ کا، میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں، ارحم نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اور فون اٹھا کے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، جو کہ اتفاق سے دبئی میں اس کا ایک اچھا دوست بھی تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے۔ اس نے علیزے کے سوجے ہوئے پاؤں کا معائنہ کیا۔ علیزے درد سے کرہ اٹھی۔ تھوڑا برداشت کیجیے گا، ڈاکٹر نے کہا، اور اچانک ایک جھٹکے سے علیزے کے پاؤں کو ایک سائڈ پر موڑ دیا۔ آؤچ! علیزے ایک تیز چیخ مار کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح سے سکنے لگی۔ ارحم سے اس کی یہ تکلیف مزید دیکھی نہ گئی۔ وہ جلدی سے بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھا اور اسے کندھوں میں سامتے اپنے ساتھ لگا گیا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ وہ نہایت نرمی سے اس کی کمر کو سہلاتے اسے تسلی دینے لگا۔ اس کا لمس اس وقت علیزے کے زخم دل پر مرہم کی طرح لگا۔ زیادہ مسئلے کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں ارحم، بس پاؤں مڑنے کی وجہ سے پٹھا کھینچا گیا تھا، اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو پاؤں ہلا کر دیکھ سکتی ہیں اور وزن ڈال کر کھڑی بھی ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا۔ ارحم نے علیزے کے اپنے بازو کا سہارا دے کر اٹھایا تو وہ کھڑی ہو گئی، مگر ابھی پاؤں میں ہلکا ہلکا درد موجود تھا۔ ڈاکٹر نے میز پر کچھ دوائیاں رکھی اور بولا، یہ پین کلر کریم ہے اور یہ پین کلر گولیاں، یہ ٹائم پر دے دیجیے گا اور انشاءاللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ نوید۔ ارحم نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور اسے رخصت کرنے باہر گیا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو علیزے بیٹھ کے کنارے چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔
ارحم اس کے پاس آیا اور بغیر کسی تاثر کے پوچھا، ناشتے میں کیا لیں گی آپ؟ پھر آپ کو میڈیسن بھی کھانی ہے؟ جو مرضی منگوا لیں۔ علیزی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہا۔ ارحم کا چہرہ اس وقت ہر قسم کے احساسات سے عاری تھا، جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو، ورنہ وہ شخص تو ایسا تھا جس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ آ گیا اور ان دونوں نے بالکل خاموشی سے ناشتہ کیا۔ کمرے میں صرف برتنوں کی ہلکی سی آواز تھی۔ ناشتے کے بعد ارحم نے اسے میڈیسن دی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم پرسوں کی فلائٹ سے واپس پاکستان جا رہے ہیں، ارحم نے پیچھے مڑے بغیر کہا۔ علیزے نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی ضد نہیں دکھائی۔ اس نے بس چپ چاپ اپنی گردن کو اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے اندر کی وہ سرکش لڑکی جیسے کہیں مر چکی تھی۔ ماڈلنگ کے ذریعے جو اس کا آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا جنون تھا، وہ کل رات ہی ختم ہو گیا۔ اپنی عزت سے بڑھ کر لڑکی کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد وہ چپ چاپ اٹھ کر دوبارہ سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر کے پورشن میں چلا گیا۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ وہ اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور خود علیزے کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہے تو کیا کہے۔ وہ تو شرمساری سے اسے پکارنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ 3 دن بعد جب وہ پاکستان پہنچے اور عباس منزل کے لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہاں کا ماحول انتہائی بھاری تھا۔ انیسے اور منہا علیزے کو دیکھتے ہی دوڑ گئے اس کے گلے لگ کر، اس قدر روئیں کہ لاؤنج سسکیوں سے گونج اٹھا۔ مگر آدم لاؤنج کے دوسرے کونے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے علیزے کے سر پر ہاتھ رکھنا تو دور، اس کی طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ جیسی ان کی نظریں علیزے پر پڑیں، انہوں نے شدید بے رخی سے اپنا رخ موڑ لیا اور خاموشی سے اپنے اسٹڈی روم کی طرف چلے گئے۔ اپنے بابا کی اس شدید بے رخی پر علیزے کا ضد ٹوٹ گیا اور وہ وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کا غصہ وہ سہ سکتی تھی، مگر یہ اجنبی پن اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ منو بچہ، جاؤ آپی کو لے کر کمرے میں جاؤ، آرام کریں گے، علیزے نے روتے ہوئے منہا سے کہا۔ منہا نے علیزے کو سہارا دیا اور وہ اسے لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر علیزے نے تڑپ کر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ارم وہیں کھڑا علیزے سے دھیمی آواز میں کچھ بات کر رہا تھا، اور بات ختم کرتے ہی وہ آدم کے پاس جانے کے بجائے سیدھا نیچے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں پہنچ کر علیزے تو جیسے بالکل گمسم سے ہو گئی تھی۔ اس نے منہا سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ منہا نے کچھ پل اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ اس کا یوں چپ اور گمسم رہنا انہا کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ پھر منہا نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا آپی؟ ماموں نے راستے میں کچھ کہا تھا کیا؟ اتنی چپ چاپ کیوں ہیں؟ کچھ کہا تو ہی نہیں انہوں نے منو، اور اسی چیز کا تو سب سے بڑا دکھ ہے۔ علیزے نے روتے ہوئے اپنا چہرہ تکیے سے اٹھاتے نم لہجے میں کہا، سب دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا، پتہ نہیں کب ہوگا ٹھیک، مگر یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ اور تم نے دیکھا نا بابا آج بے رخی سے چہرہ ہی پھیر کر چلے گئے۔ کم از کم وہ مجھ پر چلا لیتے، کوئی طنز ہی کر لیتے، مگر وہ سب مجھ سے ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے میں ان کے لیے کوئی بہت اجنبی ہوں۔ وہ اتنا بولتے ہوئے دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منہا نے گہرا سانس لیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپی، آپ نے ان سب کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ پورا 1 مہینہ بابا اور ماموں آپ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس دن آپ کے بھاگنے کا پتہ چلا تھا، بابا نے تو غصے اور دکھ میں کہہ دیا تھا کہ دفعہ مارو، رہنے دو اسے اپنی مرضی سے جینے دو، تم لوگ اپنی زندگی کو آگے جیو۔ مگر یہ ماموں ارحم تھے جنہوں نے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نہیں، میں اسے اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ جس دلدل کی طرف وہ گئی ہے، اگر وہ وہاں پھنس گئی نا تو بدنامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اسی لیے آپ کا جیسے پتہ چلا وہ اسی وقت سب کچھ چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ منہا علیزے کو اس پوشیدہ سچائی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور علیزے شرم سے سر جھکے آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ ہر لفظ اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ منو، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اگر وہ اس رات مجھے تنہا چھوڑ دیتے تو شاید میں آج بدنامی کی اتنی گہری کھائی میں ہوتی جہاں سے کبھی واپس نہ پاتی۔ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو دور سے دیکھنے میں ہی خوشنما تھا، مگر پاس جا کر محسوس ہوا کہ واقعی ایک دلدل ہے۔ اتنا کہتے ہوئے ریزی کے اندر کا غبار نکل پڑا اور اس نے روتے ہوئے وہ سب کچھ منہا کو بتا دیا جو اس رات اس وی آئی پی شپ پر اس کے ساتھ پروڈیوسر نے کرنے کی کوشش کی تھی، اور کس طرح ہم نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا۔ یہ سن کر منہا نے حیرت اور خوف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے لیزے کو دیکھنے لگے۔ یا اللہ، اتنی بڑی بات ہو گئی آپی؟ اچھا اب آپ آرام کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ شکر کریں اللہ کا کہ ماموں وقت پر پہنچ گئے۔ یہ تو ماموں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے آپ کے اسیر ہیں۔ علیزے نے جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور بے یقینی سے منہا کی طرف دیکھا۔ کیا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کبھی بتایا کیوں نہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ اگر وہ بتا دیتے تو کیا آپ یقین کرتی ہیں آپی؟ کبھی بھی نہیں کرتی۔ آپ الٹا ان کی محبت ان کے چہرے پر دے مارتی، کیونکہ آپ اس وقت اپنی سو کالڈ آزادی کو لے کر بہت زیادہ کانشیس تھی۔ جانتی ہیں نا آپ نے کانفرنس روم میں جا کر کیا کیا تھا؟
سب کے سامنے ان کی کتنی بڑی انسلٹ کی تھی۔ اگر آپ کو پہلے پتا چل جاتا کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ شاید ان کے جذبات کا تماشا بنا دیتی۔ ویسے تماشا تو آپ نے واقعی ان کا بنا دیا تھا جس دن نکاح ہوا تھا۔ ہر ایک انسان انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے امیر اتنے ہینڈسم کے ساتھ اس کی بیوی نے یہ کیا کر دیا۔ خیر چھوڑیں اب ان پرانی باتوں کو، آپ آرام کریں، منہا نے تلخ لہجے میں کہا۔ پھر منہا کمرے سے باہر نکل گئی، مگر وہ علیزے کے ذہن میں پھر سے پچھتاوے کا بوجھ ڈال گئی تھی جس کے نیچے وہ دبتی چلی جا رہی تھی۔ علیزے نے تکیے ہوئے سر دیا اور اپنی قسمت اور نادانی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر علیزے نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرے گی، وہ اور ہم سے اپنے کیے کی معافی مانگے گی اور اپنی محبت سے اس کا دل جیتے گی، چاہے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلی صبح جب علیزے کی آنکھ کھلی تو دھوپ کمرے کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی، شاور لے کر ہلکے نیلے رنگ کا ایک سادہ سوٹ پہنا اور انتہائی بوجھل قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی۔ کچن سے برتنوں کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ علیزے نے آگے بڑھ کر دیکھا تو علیزے کچن میں ملازمت سے ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ علیزے کے قدم وہیں رک گئے، اس کے دل میں ایک شدید جھجک تھی۔ مما، السلام علیکم۔ اس نے انتہائی دھیمی اور لرزتی آواز میں اسلام کیا۔ انیزے نے مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، ناشتہ دوں؟ جی مما۔ علیزے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی، اس کا دل اندر ہی اندر بری طرح دھڑک رہا تھا، نظریں چاروں طرف کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مما، وہ بابا کہاں ہیں؟ اس نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے گھبراہٹ چھپا کر پوچھا۔ تہجد کے بعد سے اسٹڈی روم میں ہی تھے، اب آفس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ انیسے نے محبت سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد منہا بھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر نیچے اور اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ منہا، وہ تمہارے ماموں کہاں ہیں؟ گیسٹ روم میں ہیں کیا؟ اس نے آگے جھک کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ منہا نے علیزے کے چہرے پر لکھی بے چینی کو دیکھا اور سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں آپی، ماموں تو کل رات ہی واپس ہوٹل چلے گئے تھے اور اب وہیں ٹھہرنے والے ہیں۔ مما نے بہت کہا تھا کہ رات یہیں رک جائیں، مگر وہ کہنے لگے کہ نہیں، کام زیادہ اس لیے وہ ہوٹل میں رکیں گے۔ منہا کی بات سن کر علیزے نے دکھ سے اپنے لب کچل لی اور جلدی سے سر جھکا گئی۔ ارحم کا گھر چھوڑ کر ہوٹل چلے جانا اس کے دل پر ایک اور کاری ضرب تھا۔ اسی لمحے آدم صاحب سیڑھیوں سے اتر کر نیچے لاؤنج میں آئے۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت اور سنجیدہ تھا۔ علیزے نے تڑپ کر اپنے بابا کی طرف دیکھا، مگر آدم نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے سیدھا کچن سے نکلتے ہوئے انیزے کی طرف رخ کیا۔ انیزے، اپنی بیٹی سے پوچھ لیجیے کہ یہ اب کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہے، تاکہ ہم ارحم کو صاف بتا سکیں۔ اگر اسے ارحم کے ساتھ رہنا ہے تو یہ صاف بتا دے، اور اگر نہیں رہنا تو میں خود ارحم سے کہہ دیتا ہوں، وہ اسے طلاق دے دے گا۔ آدم کا لہجہ برف کی طرح سرد اور سپاٹ تھا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی علیزے کے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور روتی ہوئی آدم کے قدموں میں جا بیٹھی۔ اس نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھے رو دی۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دینا، مجھ سے آپ کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہو رہی، خدا کے لیے مجھ سے بات کریں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے ان کے آگے گڑ گڑائی۔ آدم نے اپنی نگاہوں کا رخ پھیر لیا، ان کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ اگر تمہیں اتنا ہی دکھ اور ہماری پرواہ ہوتی نالی سے تو تم اتنا بڑا اور گھناؤنا قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ تم نے سوچا اس دن چوروں کی طرح بھاگی تھی، ہم پر کیا بیتی ہوگی، لوگوں نے کیا کیا باتیں بنائی ہوں گی، کیا کچھ نہیں کہا ہوگا ہمارے بارے میں۔ میں آج ارحم کے سامنے شرمندگی کے مارے نگاہیں تک نہیں اٹھا سکتا، مگر شاباش ہے اس بچے پر، اور ہم نے آج تک ایک بار بھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، نہ ہی ہماری تربیت پر انگلی اٹھائیں۔ یاد رکھنا علیزے، جس دن وہ تمہیں دل سے معاف کر دے گا اس دن میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر اس نے تمہیں طلاق دے دینا تو یاد رکھنا میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا، تم میرے لیے مر جاؤ گے۔ آدم نے یہ آخری فیصلہ کن جملہ اتنے سخت لہجے میں کہا کہ علیزے بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آدم نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ناشتے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بنا کچھ دکھائے پیے بڑے غصے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ علیزے وہیں فرش پر بیٹھ کر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ علیزے جلدی سے آگے بڑھی اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ انہوں نے علیزے کا ماتھا چوم اور تسلی دیتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، جب دل سے رشتے سنوارنے کی کوشش کریں تو سب سنور جاتا ہے۔ تم نے غلطی کی ہے اور اب اپنی غلطی کو مان بھی لیا ہے، تو اب اس غلطی کا کفارہ بھی ادا کرو۔ مجھے پوری امید ہے کہ میری بیٹی اپنے بابا کو بھی بنا لے گی اور اپنے شوہر کو بھی۔ انیزے کی باتوں نے علیزے کے اندر ایک نئی روح پھونکی۔ وہ جلدی سے اٹھی، اپنے آنسو پہنچے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد علیزے باہر جانے کے لیے مکمل تیار ہو کر نیچے آئے۔ اس نے ایک بڑا خوبصورت مشرقی سا لباس پہن رکھا تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ نیچے کھڑی منہا نے جب اسے دیکھا تو وہ چونک اٹھی۔ آپی، کہاں جا رہی ہیں؟ منہا نے حیرانگی سے پوچھا۔
جو کہ یونیورسٹی کے لیے نکلنے والی تھی۔ منو، کیا تم مجھے ارہم کے ہوٹل ڈراپ کر دو گی؟ مجھے تمہارے ماموں سے بات کرنی ہے، فوراً۔ اب میں مزید وقت برباد نہیں کر سکتی، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ منہا نے لیزی کے چہرے پر پکا عزم دیکھا تو مسکرا دی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور چلیں۔ وہ دونوں گھر سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر ارہم کی 5 اسٹار ہوٹل کی طرف چل دی۔ پورے راستے علیزے دل ہی دل میں وہ الفاظ ترتیب دیتی رہی جو اسے ارہم سے کہنے تھے۔ کچھ ہی دیر میں منہا نے ہوٹل کے عالیشان پورچ میں گاڑی روکی۔ آپ بھی، میں آپ کے ساتھ ہی اندر چلتی ہوں، پتہ نہیں ماموں اس وقت کیسا ریئیکٹ کرے، مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ منہا نے بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، نہیں منو، اب مجھے اپنے سارے معاملات خود ہی طے کرنے ہیں، کسی کے سہارے کے بغیر۔ علیزے نے پیار سے منہا کا گال تھپ تھپایا۔ تو بس میرے لیے دعا کرنا، میری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ منہا نے مسکرا کر کہا۔ علیزے گاڑی کا دروازہ کھول کر عزم اور حوصلے کے ساتھ ہوٹل کی فلک بوس بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کا شوہر اس کا محافظ موجود تھا۔ منہا نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں ان دونوں کی خوشیوں کی دعا کی۔ وہ جیسے ہی گاڑی کا اسٹیئرنگ گھما کر واپس موڑنے لگی تبھی ہوٹل کی پارکنگ سائٹ پر بائک کھڑی کرتے ہوئے عاشر پر اس کی نگاہ پڑی۔ منہا کے چہرے پر ایک بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ عاشر نے جیسے ہی بائک کا لاک لگایا اور مڑا، سامنے منہا کو دیکھ کر وہ بالکل چونک گیا تھا۔ اس کی نظریں پل بھر کے لیے منہا کے معصوم چہرے پر ٹھہر گئیں۔ ہائے، کیسے ہیں آپ؟ منہا دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بولی۔ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ عاشر نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے جلدی سے جواب دیا اور اپنی نظریں نیچی کر لی۔ منہا نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور شرارت سے پوچھا، آپ تو عام طور پر دوپہر کے بعد آتے ہیں اور آج صبح صبح اتنی جلدی؟ خیر تو ہے؟ عاشر نے ہلکا سا مسکرا کر اپنے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ ہاں وہ اصل میں آج چھٹی نہیں کرنا چاہتا تھا، میری چھوٹی سسٹر نسیمی کی انگیجمنٹ ہے تو میں نے سوچا کہ دن کی ٹائم ہی ہوٹل میں ٹائم لگا لیتا ہوں۔ میں نے سر ارحم سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، اس سو میں جلدی آ گئے۔ وہ مسکرا کر بولا، واٹ؟ سسٹر کی انگیجمنٹ اور آپ اپنی جاب پر آئے؟ کمال ہیں آپ بھی۔ منہا نے حیرت سے اپنی خوبصورت آنکھیں پھیلائیں۔ ویسے اگر ایک چھٹی آپ کر بھی لیتے تو ماموں آپ کو پھر بھی کچھ نہیں کہتے، وہ آپ سے بہت خوش ہے۔ وہ دوسری پل دھیما سا مسکرا کر بولی، جانتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کہیں گے مگر مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ میں اس طرح جاب سے چھٹی کروں۔ اگر میں چیزیں مینیج کر سکتا ہوں تو پرابلم کیا ہے؟ دوپہر تک ہوٹل کا کام کروں گا، پھر اس کے بعد گھر چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر تیاریاں کروں گا۔ ویسے بھی چھوٹا سا گھر کا ہی فنکشن ہے اور کھانا بھی ہوٹل سے تیار کروا کے لے کر جانا، اس لیے مجھے باہر کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ باقی گھر کی صفائی ستھرائی تو گھر کی خواتین خود ہی کر لیں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، نائس۔ منہا کے دل میں عاشر کی ذمہ داری دیکھ کر اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ ویسے مجھے لگتا ہے آپ کے سر ارحم کو چاہیے تھا کہ اپنے ہوٹل میں انگیجمنٹ پارٹی ارینج کر لیتے، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ عاشر نے ہنس کر سر ہلایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کہا نہیں ہوگا؟ سر نے خود ہی آفر کی تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی سے اتنا تام جھام کیوں کرنا، شادی پہ ہی پورا ہوٹل بک کریں گے۔ ویسے بھی سر نے اسپیشل کھانے کا انتظام یہاں سے ہی کروایا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، کیا ہی بات ہے آپ کے سر کی۔ اچھا چلیں، گڈ لک۔ آپ کی سسٹر کے لیے میری طرف سے ڈھیروں دعائیں اور انہیں بہت بہت مبارکباد دی دیجیے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر الوداعی انداز میں بولی۔ عاشر نے گلا کھنکارا، اس کے لہجے میں ایک عجیب سی جھجک اور امید ابھری۔ اگر میں آپ کو اس فنکشن میں انوائٹ کروں تو کیا پائیں گی؟ منہا نے تھوڑا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عاشر کی آنکھوں میں امید، التجا تھی۔ اشیور، کیا واقعی آپ مجھے انوائٹ کر رہے ہیں؟ منہا ایک دم ایکسائٹیڈ لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ یا بالکل، وہ اصل میں نے اپنی سسٹر کو بتایا تھا کہ میرے باس کی بھانجی بہت اچھی ہے، تو وہ خود بھی بہت چاہ رہی تھی کہ آپ اس کی منگنی میں ضرور آئیں۔ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی۔ آپ بس مجھے ٹائم اور ایڈریس بتا دیجیے گا کہ کس وقت آنا ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ منہا نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا تو عاشر کے چہرے پر بھی ایک دلکش اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر منہا اسے اجازت لے کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے یونیورسٹی کی طرف چلی گئی۔ عاشر وہیں کھڑا سحر زدہ سا اس کی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اوف عاشر، وہ سچ مچ تمہارے گھر آئے گی؟ میں بھی سیمی کو بتاتا ہوں، اسے کہنا پڑے گا کہ سب کچھ اچھے سے ارینج کرے۔ اس نے خود سے کہتے اپنا موبائل نکالا اور اپنی بہن سیمی کو کال ملانے لگا۔ فون اٹھتے ہی اس نے جوشیلے انداز میں اسے سب کچھ سمجھایا، گھر کو اچھے سے سجانے کی تاکید کی، اور جب مطمئن ہو گیا تو فون جیب میں رکھ کر ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہوٹل کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ علیزہ نے جب ارحم کے مینیجر سے اپنا تعارف کروایا تو مینیجر اسے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ارحم کے پرائیویٹ روم کی طرف لے آیا۔ سر اندر ہی ہے میم۔
मैनेजर ने धीमी आवाज में कहते डिजिटल कार्ड की मदद से दरवाजा खोला, और दरवाजा खुलते ही अलीज़ा धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो अंदर आई, उसे एहसास हुआ कि पूरे कमरे में घुप अंधेरा था और भारी पर्दे गिरे हुए थे। उसे ये भी नहीं पता था कि लाइट के बटन कहाँ लगे हैं। उसने घबरा कर पीछे पलट कर देखा तो मैनेजर जा चुका था, और कमरे का भारी ऑटोमेटिक दरवाजा खुद ब खुद लॉक होकर बंद हो गया था। वो शदीद घबराई सी अंधेरे में धीरे धीरे कदम उठा रही थी कि तभी उसका पाँव फर्श पर पड़ी किसी चीज में अटका, और तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से वो अचानक सामने मौजूद बेड पर किसी कवि वजूद से जा टकराई। इससे पहले कि वो चीखती, उस वजूद ने कमाल मुस्तैदी से उसे अपने पहलू में गिराते हुए उसके मुंह पे हाथ रखा, साइड टेबल पर रखा रिमोट उठाया और एक बटन दबाकर कमरे की मध्यम लाइट्स ऑन कर दी। अलीज़ा ने डरते डरते जैसे अपनी आंखें खोली तो खुद पर झुके अरहम को देखकर उसके तने हुए असाब एकदम ढीले पड़ गए। अरहम भी उस वक्त सिर्फ ट्राउजर में था, और उसका चौड़ा कसरती सीना अलीज़ा के बिल्कुल सामने था। आप आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरहम ने हड़बड़ाकर पूछा और फौरन बेड से उतरकर पीछे हटा। उसने जल्दी से सोफे पर पड़ी हुई अपनी सफेद शर्ट उठाई और उसे पहनने लगा। अलीज़े का दिल अरहम की इस दूरी पर तड़प उठा। वो बेड से उठी और तेजी से उसके पास आई। अरहम ने अभी शर्ट के बटन बंद नहीं किए थे कि अलीज़े ने आगे बढ़कर उसके शर्टलेस सीने पर अपने दोनों हाथ जमा दिए और सर उठाकर सीधा उसकी आंखों में देखने लगे। अरहम ने अपने लबों को सख्ती से भींच दी और साहिराना कातिल आंखों से अपनी निगाहें चुराई, जो उस वक्त सिर्फ इल्तिजा से भरी थी। मगर अलीज़े अब हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने नर्म हाथ अरहम के चेहरे पर रखे और ज़बरदस्ती उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। फिर उसने बेख्तियार अपनी एड़ियाँ उठाईं और अरहम के खोबरे रुखसार पर अपने कामते हुए लब रख दिया। अरहम को लगा जैसे वक्त थम गया हो और उसका दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ। अलीज़े का ये लम्स उसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। क्या कर रही हैं आप अलीज़े? अरहम ने खुद पर काबू पाते नरमी से उसे पीछे किया और अपना रुख मोड़ लिया। मगर अलीज़े ने बिना वक्त ज़ाया किए जल्दी से पीछे से उसे हग करते उसकी चौड़ी पुश्त पर अपना सर टिका दिया। आई एम सॉरी अरहम, आई एम सो सॉरी। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। मैं जानती हूँ मैं बहुत गलत थी। मैंने बहुत बड़ी नादानी की, मगर आइंदा से कभी नहीं होगा ऐसा। आप जैसा कहें कि मैं वैसा ही करूँगी। प्लीज़ मेरी तरफ देखिए ना। मुझसे अब आपकी ये बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। वो बोलती बोलती कुछ पल के लिए रुकी। आप मुझ पर चिल्लाना चाहते हैं तो चिल्ला भी सकते हैं। मैं उफ तक नहीं करूँगी। प्लीज़ कुछ तो बोलिए ना अरहम। उसने रोते हुए अपने लब अरहम के मजबूत कंधे पर रख दिए, और अरहम अलीज़े की उन आंसुओं के सामने मोम की तरह पिघलने लगा। वो तो आम लोगों और मुलाज़मों के मामले में इतना नरम दिल रहता था, ये तो फिर उसकी अपनी मोहब्बत थी, उसकी कायनात थी। वो उसके रोने पर कैसे न पिघलता। उसने एक तवील और गहरा सांस लिया। आप जानते हैं अलीज़े, आपने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मैं चाहकर भी वो सब भूल नहीं पा रहा जो आपने निकाह वाले दिन मेरे साथ किया। मुझे अपना आप बिल्कुल बेमोल लगने लगा था। मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, और अब भी आप सिर्फ और सिर्फ उस रिश्ते को किसी मजबूरी या खानदानी दबाव में निभाना चाहती होंगी। शायद भाईजान आदिम ने आपसे कुछ कहा होगा, मगर आप फिक्र मत करें। मैं आपकी जिंदगी में अभी भी जबरदस्ती शामिल नहीं होगा। अरहम ने तलखी से मुस्कुराकर बात करते करते कुछ तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात जारी रखी। मुझे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए था जब आपने कॉन्फ्रेंस रूम में सबके सामने कहा था कि आप इस शादी के लिए राजी नहीं हैं, मगर मैं अपनी मोहब्बत को पाने के जुनून में अंधा हो गया था। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है कि हम किसी के दिल में ज़बरदस्ती दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए आपको ये सब ड्रामा करके मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। ये कहते उसने आहिस्ता से अलीज़े के बाजू अपनी कमर से हटाए। समझते क्या हैं आप खुद को? अलीज़े अरहम के सामने आ खड़े हुई। उसका पुराना निडर अंदाज वापस आ रहा था, मगर इस बार उसमें नफरत नहीं, बल्कि वो गुस्सा था जिसमें मान था। कभी ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं और कभी इतनी आसानी से निकालने की बातें करते हैं। हाउ डेयर यू अरहम आफरीदी। वो अरहम के मज़ीद करीब हुई और उसकी आधी खुली शर्ट के गिरेबान को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए बोलती, उसके इतने करीब हुई कि दोनों के लब आपस में टकराने लगे थे। वो बेख्तियार फासला बनाने लगा, मगर वो उसकी शर्ट में जकड़े और मज़ीद करीब हुए। एक लड़की आपकी बाहों में आकर अपना आप आपके सपुर्द कर रही है। इसके बावजूद भी आप इतना भाव खा रहे हैं और समझ नहीं रहे कि वो आपसे क्या चाहती है। क्या समझते हैं आप खुद को? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। आरम अपने लब भींचे खामोशी से उसे देख रहा था, जिसकी झील जैसी आंखों से अभी आंसू मुसलसल बह रहे थे। अरहम ने फिर से घबरा कर अपनी निगाहें चुराने की कोशिश की, मगर अलीज़े ने ज़बरदस्ती उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में लेकर अपनी तरफ किया।
اور سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری آنکھوں میں دیکھیے ارحم، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے میں فوراً منہ پر کہہ دیتی ہوں، تو پھر میری آنکھوں میں جو اس وقت موجود ہے کیا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ روتے روتے سن سن کرتے ہوئے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح معصومیت سے بولی۔ ارحم کے لبوں پر علیزے کے اس معصوم اور ضدی انداز کو دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری، جسے اس نے بڑی مشکل سے دبایا۔ تمہاری ان آنکھوں میں آنسوں کا تو یہ طوفان مچا ہوا ہے نا، اس سمندر کی وجہ سے مجھے کچھ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا۔ اس سمندر کو تھوڑا تھمنے دو، پھر ہی تو دیکھوں گا نا، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ ارحم، علیزے نے لاڈ سے چڑھ کر ایک ہلکا سا مکہ اس کے چوڑے سینے پر مارا اور اگلے ہی پل وہ دوبارہ پوری قوت سے اس کے گلے لگ گئی۔ اس بار ارحم نے بھی اپنے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے اور اسے دیوانہ وار اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لے کر خود میں بھینچ لیا۔ دونوں کے دل ایک ہی رفتار پر دھڑک رہے تھے۔ جانتی ہیں علیزے، اسے ایک پل کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے، کتنا؟ وہ جواباً مدہوش لہجے میں بولی، پورے 35 دن، 12 گھنٹے اور 30 سیکنڈ۔ جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اسی طرح اپنی آنکھوں میں لوں گا، میں تمہیں محسوس کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ارحم نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے گہری آواز میں کہا۔ علیزہ ارحم کی اس والہانہ پن اور سچی محبت پر سرشار ہو رہی تھی۔ اسے اپنے اندر ایک انتہائی خوبصورت اور انوکھا احساس جاگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی پاگل اور نادان تھی جو اتنی پاکیزہ محبت کو چھوڑ کر اپنی نام نہاد آزادی کے سراب کے پیچھے اندھی ہو کر دوڑ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب سے تھوڑا دور ہوئی تو ارحم نے ایک بار پھر تڑپ کر اسے اپنے قریب کھینچ کر اس کے چہرے کے ہر ہر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ ویسے اب اس چہل خور، روایتی اور مولوی ٹائپ انسان سے کوئی شکوہ تو نہیں ہے نا؟ ارحم نے شرارت سے ہنستے اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے علیزے کے گالوں پر چمکتے آنسو صاف کیے۔ علیزے نے نخرے سے اپنا منہ بسورا۔ بالکل ہے، کیوں نہیں ہوگا شکوہ؟ وہ کیا؟ ارحم نے اپنی ابرو جھکائے۔ آپ نے مجھے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے معاف کیوں کر دیا؟ اس بات کا مجھے شکوہ ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے میرے کیے پر تھوڑی سی سزا تو دیتے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ ارحم کی آنکھوں میں گہرا خمار اترا۔ اس نے علیزے کو کمر سے پکڑ کر اپنے مزید قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، یہاں تک کہ ان کے سانس ایک دوسرے میں الجھ گئے، اور پھر دھیمے سے بولا۔ سزا تو میں تمہیں ضرور دوں گا علیزے، اپنی بے پناہ قربت سے، اپنی محبت کی تمام تر شدتوں سے اور اپنی جان لیوا چاہت سے۔ بتاؤ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی تمہارے لیے؟ جی نہیں، یہ میرے لیے کوئی سزا نہیں بلکہ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، علیزے روٹھے پیار بھرے انداز میں بولتی۔ ارحم کے پیشانے پر اپنے لب رکھ گئی۔ ارحم نے ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں محفوظ اور گرم حصار میں سمیٹ لیا۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر چمکتی دھوپ کی سنہری روشنی کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو علیزے کی محبت کے ساتھ حقیقتاً بہت خوبصورت اور لازوال ہونے والا تھا۔ منہا جب عاشر کے گھر پہنچی تو وہاں خوشیوں کا سامان تھا۔ عاشر کی ماں اور بہنیں اس کی سادگی اور معصومیت دیکھ کر نہال ہو گئیں اور اس سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ منہا کو بھی وہ بہت بہت اچھے لوگ اور سچے لگے۔ سیمی کی منگنی کی رسم بخیر و عافیت مکمل ہو گئی۔ سب مہمان اور رشتہ دار ہنسی مذاق کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی لاؤنج میں بیٹھے ماجد صاحب عاشر کے چاچو نے اچانک سب کے سامنے گلا کنگارتے ہوئے عاشر کے والد شاہد صاحب کو مخاطب کیا۔ بھائی جان، میں چاہ رہا تھا کہ اب ہاتھ کی ہاتھ شمسا کی اور عاشر کی بھی منگنی کی بات پکی کر دیں، آخر کب تک ڈالتے رہیں گے؟ ماجد صاحب کی یہ خود غرضانہ بات سن کر عاشر کے چہرے پر شدید ناگواری ابھری۔ وہیں پاس بیٹھی منہا کا دل جیسے ایک پل کے لیے رک سا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اس غیر متوقع سچویشن سے دل برداشتہ ہو کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تھی، عاشر نے سب کی پرواہ کیے بغیر ایک دم تڑپ کر آگے بڑھ کر منہا کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ عاشر کی اس جرأت مندانہ حرکت پر وہاں بیٹھے تمام رشتہ دار بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ عاشر نے منہا کا ہاتھ چھوڑے بغیر اپنے چاچو کی طرف دیکھا، اس کے لہجے میں سالوں کا دیا غبار ابھر آیا تھا۔ چاچو، اب مجھ میں کون سے سرخ آپ کے پڑ لگ گئے ہیں؟ آپ نے تو کچھ وقت پہلے رشتہ خود توڑ دیا تھا نا، اور اب اچانک جب میں نے کمانا شروع کیا تو پھر سے مجھ میں خوبیاں نظر آنے لگی آپ کو۔ میں کوئی آپ کی بیٹی کا یا آپ کا کھلونا نہیں ہوں جس کے ساتھ جب جی چاہا کھیل کر چھوڑ دیا اور جب جی چاہا اپنا لیا۔ آپ نے اس رشتے کو اپنے غرور میں ختم کیا تھا، تو اب آپ کو یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میں نے زندگی میں جس سے سچی محبت کی ہے وہ صرف مس منہا ہے،
ان کے علاوہ میں کسی دوسری لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شمسا سے نہ میں نے پہلے کبھی محبت کی تھی اور نہ اب کرتا ہوں۔ منہا سے میں نے محبت کی ہے اور یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ آپ سب مل لیجیے ان سے اور یہ بات یاد رکھ لیجیے گا۔ عاشق نے سب کے سامنے اونچی آواز میں اعلان کیا اور منہا وہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی اس محبت کو دیکھ رہی تھی جسے وہ اظہار کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی، اور آج وہ سب کے سامنے اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ عاشق نے منہا کی طرف رخ کیا۔ میں جانتا ہوں منہا، میں نے یہ اکیلے اتنا بڑا ڈیسیژن لے لیا، لیکن اگر آپ کی نہ ہوگی تو وہ بھی سر آنکھوں پر، مگر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جب تک میں آپ کو آپ کے معیار کے مطابق لائف سٹائل نہیں دے سکتا، میں آپ سے زبردستی شادی کا سوچوں گا بھی نہیں۔ ارے آپ سے کس نے کہہ دیا عاشر صاحب کہ ہماری پیاری بھانجی کو کوئی بہت لگژری لائف سٹائل چاہیے؟ اچانک دروازے کے پاس سے ایک بھاری آواز گونجی۔ سب لوگ پلٹ کر اس ڈیشنگ اور باہروں مرد کو دیکھنے لگے جو کہ رحم آفریدی تھا، جس کے پہلو میں اس کی بیوی علیزے کھڑی تھی۔ یاد رکھیں عاشر، ہر عورت کو ضروری نہیں کہ لگژری زندگی یا خوبصورت ترین ہمسفر چاہیے ہوتے ہیں، بلکہ اسے ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جو اس کا محافظ بنے، جو اس کا مان رکھے، اس کے ساتھ وفا نبھائے۔ محبت اور رشتے میں وفا اور مان ہی حقیقت ہے، باقی سب سراب ہے۔ وہ اپنے مخصوص ساحرانہ انداز میں بول رہا تھا۔ پھر علیزے دھیمی اور باوقار قدم اٹھاتی ہوئی سیدھی منہا کے پاس آئی، محبت سے اس کا ماتھا چوما اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف ارحم نے آگے بڑھ کر بڑے وان سے عاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پتہ ہے عاشر، بھائی جان آدم نے کچھ دن پہلے ہی مجھ سے کہا تھا کہ ان کی بیٹی منو کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ اگر نظر میں ہو تو بتانا، تاکہ منگنی وغیرہ کی بات چلائی جا سکے۔ تو جانتے ہو سب سے پہلے میرے ذہن میں کس کا خیال آیا تھا؟ آپ کا، کیونکہ میری اس پیاری سی بھانجی نے چاہے مجھے زبان سے کچھ بتایا ہو یا نہ، میں اس کا ماموں ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتا ہوں کہ اس میں صرف تم بستے ہو۔ عاشق نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں نے پرپوز تو کر دیا بھیا، مگر میں پھر بھی خود کو ان کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ بات مت کرو۔ اور ہم نے ٹوکا، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم آنے والے وقت میں اسے دنیا کی ہر خوشی دو گے، لگژری لائف بھی۔ تمہارا مستقبل بہت برائٹ ہے، کیونکہ میں نے سوچا کہ تمہیں اپنے دبئی والے 5 اسٹار ہوٹل میں بطور ہیڈ شیف منتقل کر دیا جائے۔ سنو، کب ارادہ جانے کا؟ ارحم کی اتنی بڑی آفر سن کر عاشر کی ماں اور بہنیں خوشی سے کھل اٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، جبکہ وہاں بیٹھے حسد کرنے والے رشتہ دار تو جیسے اندر ہی اندر جل بھن کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جو آج تک عاشر کو نکٹھو نکارا اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے رہے تھے، آج وہی عاشر ایک اتنے بڑے اور اپر کلاس امیر گھرانے کے لیے اتنا اہم اور قیمتی بن چکا تھا کہ وہ اسے اپنا داماد تک بنانا چاہ رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اتنا بڑا سوچا۔ مگر سر، میں منہا سے دور دبئی نہیں جانا چاہتا، اور ویسے بھی جب تک منہا کی پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں نہیں چاہتا کہ ہماری شادی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں رہ کر اپنے کریئر پر اور زیادہ توجہ دوں اور وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے، مگر مگر ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے آس پاس نظر آتی رہے۔ انہیں دیکھ کر مجھے کام کرنے کی ایک الگ ہی انرجی ملتی ہے۔ عاشر نے یہ بات اتنے بھول پن اور شرماتے ہوئے کہی کہ ہم اپنی وفاداری بھول کر ایک زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو بھائی، لیکن ایک شرط ہے۔ منگنی منگنی کچھ نہیں ہوگی، سیدھا نکاح ہوگا۔ نکاح کے بندھن میں بندھ کر تم دونوں جتنا چاہو آپس میں ملتے جلتے رہنا۔ کیا ہے نا، میں تھوڑا سا مولوی ٹائپ انسان ہوں، ایسے محرم بنے بغیر آپ لوگوں کے ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس کے سخت خلاف ہوں۔ ارحم نے جان بوجھ کے علیزے کی طرف دیکھتے مسکراہٹ ضبط کر کے کہا، تو علیزے نے جواباً اسے ایک گھرکی سے نوازا۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں سر۔ عاشق نے خوشی سے سر ہلایا۔ ارے سر نہیں، اب بھائی جان کہو مجھے، اب تو تم سے میرا ڈبل رشتہ ہو رہا ہے۔ میں تمہارا ماموں سسر بھی ہوں، اور آنے والے وقت میں ہم زلف بھی بنوں گا۔ ارحم نے کہکا مارتے ہوئے کہا، تو لاؤنج میں موجود ہر شخص ہنس دیا۔ پھر اسی ہنسی مذاق اور خوشیوں کے ماحول میں وہ سب لوگ ڈائننگ ایریا میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ عاشق کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ چپکے سے منہا کو بھی دیکھ رہا تھا، جو شرمائی لجائی سے اپنے ماموں کی باتوں پہ سر جھکائے منہ بسو رہی تھی، اور دوسری طرف علیزے وہ ٹیبل کے نیچے ارحم کا ہاتھ تھامے انتہائی محبت اور تشکر سے بھری مسکراتی نگاہوں سے اپنے اس سچے محافظ شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کی اجڑی دنیا کو دوبارہ جنت بنا دیا تھا۔ کتنا خوبصورت، پاکیزہ اور مکمل رشتہ تھا ان کا۔